بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں ان پر قرآن نالت مارتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کے حرف ان پر لعنت کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں کہ قرآن کے حرف جن پر لعنت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے وقت قرآن مقدس کی آیتوں کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن کے حرف ان پر لعنت مارتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پڑھا جائے، بلکہ آج تو آسانی ہے کہ اگر ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ایک سے ایک خوبصورت آوازوں میں، اچھے قاریوں کی آوازوں میں قرآن مقدس کی تلاوت موجود ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے قرآن سن سکتے ہیں اور سنتے سنتے آپ کا قرآن درست ہو جائے گا۔ اگر آپ روزانہ ایک پارے کی تلاوت سنیں گے تو روزانہ سنتے سنتے آپ کو قرآن مقدس پڑھنا بھی آ جائے گا اور آپ قرآن مقدس پڑھنا سیکھ بھی جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ ہم قرآن خانے میں قرآن کیوں پڑھواتے ہیں؟ گھر کا افتتاح کرتے ہیں تو قرآن کیوں پڑھواتے ہیں؟ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن کیوں پڑھواتے ہیں؟ اسی طریقے سے کوئی مبارک موقع ہوتا ہے تو قرآن پڑھواتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اب آپ مجھے بتائیں کہ دوسروں کو بلا کر قرآن پڑھانے کی بجائے ہم کیوں نہیں خود روزانہ گھروں میں تلاوت کو کریں، تلاوت کو رواج دیں۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ کوئی کتاب کے پڑھنے کا وہ مقام نہیں جو قرآن پڑھنے کا مقام ہے۔ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا دل کو سکون ملے گا، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اور قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو رہی ہو تو سمجھ جانا دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو اس پر کسی نے جادو کیا ہے یا تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل چکا ہے۔ اگر اس پر جادو نہیں ہے اور اس کا ایمان موجود ہے تو اس کو قرآن پڑھتے وقت ایسا لگے گا اور پڑھ۔ وجہ یہ ہے کہ بہت خوبصورت وجہ ہے، اس کو دل کے کان سے سن لیں، بہت خوبصورت وجہ ہے۔ جب کوئی شخص پردیس جاتا ہے، وطن سے باہر جاتا ہے، ابھی تو دنیا سمٹ گئی، مٹھی میں ہو گئی ہے، دنیا تو کہیں آنے جانے کی اب اتنی اہمیت نہیں رہی۔ پہلے جب کوئی بندہ وطن سے پردیس جاتا تھا تو پردیس جب بندہ جاتا تھا تو اس کے وطن سے خط آ جایا کرتا تھا، اس کے گھر سے خط جایا کرتا تھا۔ بلکہ جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو یہاں سے لوگ، حاجی لوگ، عمرہ کرنے والے جو جاتے تھے، سعودیہ میں لوگ کام کرتے تھے، ان کے ہاتھوں سے لوگ بڑے بڑے خط بھیجا کرتے تھے۔ اور وہ سعودیہ میں رہنے والے لوگ 3300 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر تک کا سفر طے کر کے ان حاجیوں اور محترم لوگوں سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ ہمارا خط دے دو، ہماری چٹھی دے دو، کیونکہ گھر سے آئی ہے۔ جب وہ خط آتا تو اتنی خوشی ہوتی، ایسا لگتا جیسے ہم اپنے کسی بچھڑے ہوئے سے مل گئے، اور اس خط کو ایک خط کو بار بار پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ایسا لگتا تھا کہ وطن سے چٹھی آئی ہے، اپنے پیاروں کا پیغام آیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کا پیغام پڑھ کے سارے دکھ درد ختم ہو گئے، ساری جدائیوں اور غم دور ہو گئے، ایسا ہوتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح بنا تمثیل ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھنے کے لیے ہم بھی پردیس میں ہیں۔ ہمارا وجود دو چیزوں کا مکبر ہے، ایک تو ہمارا جسم، ایک ہماری روح۔ تو جسم تو بنا ہے یہاں سے اور روح آئی ہے وہاں سے، پردیس سے روح آئی ہے۔ تو اب چونکہ جسم یہاں ہے لیکن روح وہاں ہے، تو اب یہ روح جسم کے پنجرے میں بے چین ہے، بے قرار ہے۔ کس کے لیے؟ دیش کے لیے، وطن کے لیے، جہاں سے آئی ہے اس کے لیے فڑفڑاتی ہے، بے چین ہوتی ہے اور بے قرار ہوتی ہے۔ تو اب ایسے میں آدمی بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، روح بے چین ہوتی ہے تو انسان بے قرار ہوتا ہے۔ آنکھوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہاتھوں کی کوئی حیثیت نہیں، پیروں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ پنجرہ ہے، اس میں اصل وہ پرندہ ہے جسے روح کہتے ہیں۔ جب تک وہ انسان زندہ ہے، جب تک وہ انسان کام کر رہا ہے، جب تک وہ انسان دیکھ سکتا ہے، جب تک یہ انسان بول سکتا ہے، جب وہ روح نکل جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو اصل روح ہے، روح کی طاقت اصل ہے، جسم کچھ بھی نہیں، یہ مٹی کا ہے، یہ پنجرہ ہے، پنجرہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بلکہ پنجرے کی زینت اور خوبصورت اور آبادی اس وقت تک ہے جب تک کہ چڑیا پنجرے کے اندر بول رہی ہے۔ جس دن کی چڑیا پنجرے سے باہر نکل جائے گی پنجرہ سونا ہو جائے گا۔ تو یہ پردیس سے آئی ہوئی روح ہے، یہ بے چین ہوتی ہے تو پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے رحم کیا روحوں کی دنیا پر، میرے اللہ نے کرم کیا روحوں کی دنیا پر۔ اے روحوں جاؤ اور جسموں کے اندر مقیم ہو جاؤ۔ روحوں نے کہا مولا تیرے دیدار کے بغیر، تیرے جلووں کے بغیر ہم کیسے رہیں گے؟
تو اللہ نے کہا میں نا صحیح میں اپنی طرف سے تمہیں چٹھی بھیجوں گا، اپنی طرف سے میں پیغام بھیجوں گا، اپنی طرف سے خط بھیجوں گا، تو میرا یہ فرمان پڑھتے رہنا جس سے کہ دلوں کو چین اور سکون ملتا رہے گا۔ تو جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو روحوں کو سکون ملتا ہے، روحیں کہتی ہیں کہ ہماری چٹھی آئی ہے، ہمارے اللہ کا پیغام آیا ہے۔ اسی لیے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مرنے والوں کے سرانے سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے ان کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے، اے فڑفڑانے والی روح اب اٹک مت، اسی لیے کہ تو اپنے دیش کی طرف جا رہی ہے، پردیش سے دیش کی طرف جلدی آسانی سے پورے شوق سے نکلتی ہے۔ وہاں جب تلاوت قرآن ہوتی ہے تو جب ہمارے اللہ کا پیغام اتنا خوبصورت ہے تو ہمارے اللہ کا حسن اعمال کیا ہوگا، تو اسے دیدار کے شوق میں روح نکلتی ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھیے اور خوب پڑھیے، بلکہ آپ سب سے کہتا ہوں اس وقت تک مت سوئیے جب تک کہ کم سے کم قرآن کی ایک رکو نہیں پڑھ لی جائے۔ قرآن کو بہت سکون سے اور بہت ہی احتیاط سے پڑھیے، اپنی دل کی آواز سے پڑھیے۔ جو لوگ قرآن کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، فٹافٹ قرآن کو ختم کر دیتے ہیں، تو ایسا مت کریے، قرآن کو بہت ہی سکون اور احترام کے ساتھ پڑھیے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو کوئی بات نہیں، میں نے کہا نا کہ آپ ریکارڈنگز کو چلا سکتے ہیں، میں نے کہا آپ ریکارڈنگز کو چلا سکتے ہیں، اس کو سنتے سنتے آپ کو انشاءاللہ تعالی قرآن بھی پڑھنا آ جائے گا۔ تو اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو لوگ فٹافٹ قرآن پڑھ لیتے ہیں، اسپیڈ سے قرآن پڑھتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن ایک مقدس کتاب ہے، اللہ کی طرف کی ایک بھیجا ہوا فرمان ہے، اسے آپ بہت ہی پیار سے، اطمینان سے اور اپنی دل کی آواز سے پڑھیے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے لائک شیئر ضرور کیجئے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔